الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پہلا قدم جو انسان اٹھاتا ہے وہ یہ بتایا کہ وہ اپنی عقل سے گرد و پیش پر غور کرتا ہے اور پھر اسے یہ فطری اور شعوری طور پر بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کوئی ہے۔ وہ بچہ جتنا جتنا اپنی عمر کے برس طے کرتا ہے یہ احساس اور قوی ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں اس کی روح میں اللہ نے جو یہ ڈال دیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ترقی و ایمانہ کہ اصل جو بیج اللہ نے اپنی معرفت کا ڈال دیا تھا انسان کو اس کے مشاہدات مزید اضافے کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی بار بار لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں ہم نے تخلیق کی ہیں ان پر غور کرو۔ اور اللہ اس زمین و آسمان کی ہر چیز کو نشانی بتاتا ہے کہ اللہ کے ہونے کی یہ نشانیاں ہیں۔ اسی کو آیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آیت کا اصل میں مطلب سمجھ آ جائے تو بہت سی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آیت کا مطلب عربی زبان میں نشانی ہے۔ ایک آیت ایک نشانی ہے پروردگار کے ہونے کی۔ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ، وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ بس یہ عربی کے الفاظ ہیں اور آیت بمعنی نشانی اگر یاد رہے تو انسان اپنے کسی جاننے والے سے کسی کو کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گلی نمبر 35 ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرے گھر کی بڑی نشانی وہاں پہ ایک درخت لگا ہوا ملے گا تو درخت کے ساتھ ہی ہمارا یہ گھر ہے، تو یہ درخت اور گلی نمبر یہ اس کے پہچاننے کو بتایا۔ اللہ اس کائنات کی ہر چیز کو بتاتا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ آسمانوں پر غور کرو، ہل تری من فطور، تمہیں کہیں بھی آسمانوں میں شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دہراؤ اور پھر بار بار دیکھو، تم کہیں بھی آسمان میں کریک، پھٹن، کوئی چیز ایسی پاتے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آسمان ہمارے ہونے کی نشانی یعنی دلیل ہے کہ اسے کسی نہ کسی نے پیدا کیا۔ بہت سے اقوام کی تباہی کا ذکر کرتا ہے
قوموں کے عروج کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سب ہمارے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قوم علم رکھتی ہو۔ ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے عقل، اور عقل سے بھی اوپر جو چیز ہے وہ بصارت۔ شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ عقل سے بلندتر ہو کر سوچو۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اس سے تھپڑ مارا ہے اور تم بھی تھپڑ مارو۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اس نے الزام لگایا ہے، تم بھی الزام لگاؤ۔ اور آدمی الزام لگنے پہ، تھپڑ کھانے پہ، غصے میں یہ سوچتا ہے کہ اس غصے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری بیٹی طلاق لے کے گھر واپس آ جائے گی، اور پھر میں آج ہوں کل نہیں ہوں، تو یہ اپنی بھابھیوں کی نوکرانی میری بچی بن جائے گی۔ آج اس گالی کو برداشت کر لینا ہے اور بیٹی کا گھر بستا رہے۔ یہ ہے بصیرت اور دور کی سوچ۔ جن لیڈرز میں یہ ہوتی ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں رہنمائی۔ ایسی ایک مثال یاد آ گئی، یہ آغا خان فیملی جو ہے یہ اپنے ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑا کام کرتے رہے۔ ہر نسل ان کی، یہ جو آغا خان فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے یہ اس نسل کی، پچھلی نسل کی بہت بڑی کامیابی۔ جو سر سید کے معاصر تھے غالباً موجودہ آغا خان کے دادا تھے، دیکھ لیجئے گا ہسٹری میں مل جائے گا۔ اور انہوں نے علی گڑھ میں تقریر کی، اور علی گڑھ میں اس وقت کس زمانے کی بات ہے جب علی گڑھ ایک کالج ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے تقریر کے دوران، گورا تھا پرنسپل، اسے کہا کہ اگر تم ایک لڑکا اپنی اس یونیورسٹی کا مجھے دے دو تو میں اتنا کچھ کر دوں کہ یہ کالج یونیورسٹی بن جائے۔ کنوکیشن ختم ہوا، اس سے پوچھا کون چاہیے، اس سے کہا شوکت علی دے دو۔ اب شوکت علی کسی کالج اسکول میں چلے جائیے، کسی بچے سے پوچھ لیجیے کہ شوکت علی کون تھا، وہ اس کے والد کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس کا والد 1980 میں پیدا ہوا ہو تو اب وہ 43 سال کا ہوگا۔ تو اس نے ہی نہیں پڑھا، وہ اس وقت وی سی آر میں ڈوبا ہوا تھا بیچارہ۔ پھر کئی مرحلے گزر گئے، اب وہ سی ڈیز کا مرحلہ بھی گزر گیا، اب یہ جو ہے موبائل، یہ اس کا مرحلہ آ گیا، یہ بھی گزر رہا ہے۔ تو اگر اس نے وہ وقت اپنی خواہشات نفس کی بجائے کچھ پڑھنے میں لگایا ہوتا تو اپنے بچوں کی تربیت کرتا نا۔ خود بھی جاہل، اولاد بھی جاہل، بھرا پڑا ہے، اٹے پڑے ہیں جاہل۔ تو اس لیے اس نے کہا ایک بچہ شوکت علی دے دو۔ شوکت علی کو اس سے 1 سال کی چھٹی دے دی۔ یہ شوکت علی محمد علی جوہر کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، اور یہ تھے یہاں کے رامپور کے، اور رامپور میں جو عظیم ہستیاں پیدا کی ان میں سے آپ کے وزیر خارجہ بھی تھے۔ ایک مدت تک پاکستان کی وزارت خارجہ وہ چلاتے رہے۔ خیر، مختصر یہ کہ شوکت علی اور یہ محمد علی جوہر یہ دونوں بڑے لیڈرز تھے تحریک خلافت کے بھی، اور ان کی ماں جو تھی اماں بھی نے تو پوری آزادی میں اتنا زبردست کردار ادا کیا کہ خلافت ترکیہ جب ٹوٹی ہے تو اس وقت کہا گیا اماں بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ لوگ کٹتے تھے اور مرتے تھے، زندگی سے کہیں زیادہ عزیز موت تھی، اور زندگی دشوار تھی اور موت آسان تھی۔ گلی گلی میں لوگ پڑھتے تھے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔
تو خلافت کے لیے جو کام ہوئے اس میں سے یہ شوکت علی تھے. اس نے کہا شوکت علی شوکت علی اس وقت جوان لڑکے تھے. سال کے بعد آئے یہ دونوں، آغا خان کے موجودہ کے والد دادا جو تھے یا یہ شوکت علی، اور آ کے کہا کہ جناب والا یہ ہے رقم اور 36 گاؤں کی زمین خرید لیں اس سے، یہ ساری کی ساری یونیورسٹی کے حوالے. وہ تھے جن لوگوں میں بصیرت تھی. بصیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے 47 میں تقسیم کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان عربی ہوگی، اور اتنی محنت کی صرف ایک پوائنٹ پہ. انہوں نے کہا مسٹر جناح لکھو، اور انہوں نے سائن کر دیا. لیاقت علی خان کا دور پھر سائن ہو گئے، عملاً نہیں نافذ ہوئی. انہوں نے کہا میں تمہیں صحیح راہ بتاتا ہوں، پاکستان کی قومی زبان عربی کر دو، اور یہ عرب جس ترقی سے اٹھ رہے ہیں نا، کسی وقت میں پہنچ کے یہ دنیا کی دولتوں کے مالک ہو جائیں گے، اور لیڈرشپ ہمارے حصے میں آنی ہے. ہمارے بچے عربی پڑھے ہوئے ہوں گے، ہماری قومی زبان ہوگی، ہم پوری عرب دنیا کو لیڈ کریں گے، اور جو ترقیاں وہاں ہو رہی ہیں ان ترقیوں میں ہمارا حصہ ہوگا، اور ہم پوری دنیا کے استعمار کا مقابلہ کر سکیں. یہ سوچ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت. وہی بیٹی کی مثال، وہی یہ مثال. جن میں بصیرت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ درخت پرورش پاتا ہے، دیکھو کیسے یہ چونٹیاں چلتی ہیں، یہ چڑیا کیسے روزانہ ہمارے گھر آتی ہے، یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دل اس دکان کی طرف مائل کیا، اور اب دیکھو لاکھوں. یہ ساری اللہ کی نشانیاں، یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کی معرفت کی طرف قدم اٹھتا ہے. اور اللہ کی معرفت اس کے بعد حاصل ہوتی ہے عقل سے. کافر اور مومن سب برابر ہے. عقل انسانی اور عقل سے بھی اوپر یہ بصیرت یہ بتاتی ہے، یہ بصیرت سکھاتی ہے کہ کیا چیز صحیح کیا چیز غلط. وہی تو بہت بعد میں ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تھے اسلام قبول کرنے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب چھوڑ دی تھی، اسلام تو اب کہتا ہے حرام ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کیوں چھوڑ دی تھی زمانہ جاہلیت؟ اسے کہا ایک مرتبہ میں نے بہت پی لی، اور جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے شراب پی کے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ خبر نہیں. اس سے کہا تم نے اپنی چھوٹی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دیا تو میں نے اسے تم سے بچا لیا. تم بچے جوان ہو رہے ہیں اور یہ کرتوت کرتے ہو. تو اللہ کے رسول اسی دن میں نے شراب چھوڑ دی کہ خدا نہ خواستہ میں کسی ایسی چیز کا مرتکب. یہ بصیرت. آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس طرف رہنمائی ہو رہی ہے، کب تک آخر اپنے نفس کی شرارتیں چلیں گی، اور کب تک میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور کب تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. مجھے مرنا نہیں ہے. اللہ کو جواب نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کے ساتھ جب اللہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو موت سے کچھ عرصہ پہلے، ایک جگہ ہے 1 سال پہلے، خدا اسے توبہ کی توفیق دے دیتا، سنوارنا شروع کرتا ہے اپنے آپ. اور اس عقل انسانی کے بعد یہ بصیرت، اس بنیاد پہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اس بصیرت کی بنیاد پر صحیح تربیت ہوتی ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کی معرفت اس بصارت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام، عقل سے کام. ہر وہ قوم
جو جذباتیت کی شکار ہو جاتی ہے، سورج گر پڑے اور چاند پھٹ جائے مگر اس کو عروج نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وہ ان کی جذباتیت ہے جس کو پوری دنیا کی عیار طاقتیں استعمال کرتی ہیں، اور اپنے ملک میں جو بھی لوگ جس طرح چلانا چاہتے ہیں اس جذباتیت کا نفع اٹھاتے ہیں۔ مذہبی استحصال جذباتی کی وجہ سے تو ہوتا ہے۔ مذہبی رہنما 70 سال کے، 60 سال کے اور 12 برس کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، یہ سب مذہبی استحصال ہی تو ہے۔ چندے کے نام پہ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں مذہب کا جھانسا دے کر، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ سب جذباتی لوگ ہیں، عقل تو انہوں نے کرنی نہیں، کیوں نہ میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا جاؤں۔ تیسری چیز جس کے لیے مذہبی قیادتیں لوگوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں، وہ خود ان کا اپنا تقرب ہے بادشاہی کا۔ یہ عہدہ مل گیا، کل وہ عہدہ مل گیا، 10 سیٹ ہے میرے پاس اسمبلی کی، 5 سیٹیں میرے پاس ہیں۔ تو جنس کا استحصال، جنس میں اپنی تسکین، پیسے میں اپنی تسکین، عہدے میں اپنی تسکین، جب بھی مذہبی رہنما دیکھو گے ان 3 چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہاری جذباتیت سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ آج گزر گئی بات، کل کس نے دیکھنا ہے، کس کو یاد رہتا ہے کہ کسی نے کیا کیا۔ اس طرح سے یہ مذہبی قیادتیں لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہ تنقید سنی اور انہوں نے اس سے سمجھایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور پھر فرمایا کثر اللہ امثالکم، اللہ تم جیسے بہت بہت زیادہ کر دے جو مجھے کرٹیسائز کریں، خدا تم جیسے بہت زیادہ کر دے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کی شہادت کوفہ میں رد کر دی گئی۔ ایک چیز ہی تھی نا، ڈھال، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا میری ہے، گواہ پیش کر، ان کا حسن گواہ، ان کا میں نہیں مانتا، حسن باپ کے حق میں بیٹے گواہی دیے ہی کرتے ہیں، انہوں نے کہا میرا غلام قمبر ہے، تو شریح نے کہا قمبر بھی قابل قبول نہیں، امیر المومنین کوئی اور گواہی، ان کا اور کوئی گواہی نہیں، انہوں نے یہودی سے کہا ڈھال لے جا تیری ہے۔ وہ باہر نکلا اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ڈھال بھی سپرد کی، اور اسے کہا علی جب تک یہ عدل تمہارے یہاں قائم ہے نا، اللہ کی قسم زمین و آسمان جب تک قائم ہے تمہاری حکومت کہیں نہیں جاتی۔ یہ بصیرت ہے، یہ خدا کی معرفت دلاتی ہے، عقل انسانی سے بھی بڑا۔ اور اس کے بعد تیسری راہ جو اللہ کی معرفت سکھاتی ہے، امام روم نے مثنوی میں اسے بیان کیا ہے، ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ اس امت کو اللہ نے گمراہی پر چھوڑ دیا۔ یہ جتنے تصوف کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ جتنے سلوک اور طریقت اور اللہ کی معرفت کو رد کرتے ہیں، کبھی اس راہ میں قدم رکھا ہو تو پتہ چلے نا کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ مان لیا جائے کہ ابن عربی بھی کافر تھے، صوفیہ ایک اور دین کو گھڑ رہے تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی بھی کافر ہو گئے، شاہ ولی اللہ بھی کافر ہو گئے۔ اگر یہ سب لوگ ایسے تھے تو تمہارے پلے ہے کیا؟ جھوٹی روایہ۔ ان سب اللہ کے بندوں نے اپنے اپنے دور میں امامت کی، انہوں نے ٹکر لی کافروں اور ملحدوں کے خلاف اور تاریخ کا رخ پھیر کے رکھ دی۔ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی دلی، جہاں 7 مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں دلی اجڑی پھر بسی، پھر اجڑی پھر بسی، جتنی بھی تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ورلڈ آرڈر مرتب کیا تھا یہاں بیٹھ کے۔
یہ ناندہ جگہ ہے، یہ جہلم ہے، اس کے قریب اب تک وہ بالکل ویران قلعہ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے البیرونی نے دنیا کا قطر نکالا تھا، جو اب جدید ترین آلات کے بعد بھی صرف 40-45 کا فرق پڑتا ہے، مائل کا کچھ نہیں۔ یہ سارے لوگ ایسے تھوڑے ہی تھے، خدا نے اس امت کو پھینک دیا، قطعاً نہیں مانا جا سکتا۔ انہوں نے خدا کی قربت کا راستہ اختیار کیا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ نے رد نہیں کیے، ان کی دعاؤں میں برکتیں تھی۔ یہ دین نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے اس دین کو لیا ہے ویسے ہی اگلوں کو دے کے جائیں۔ بس مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے تو کیا فرق پڑ گیا۔ اس لیے انہوں نے بتایا کہ عقل کے بعد جو چیز خدا کی راہ میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ دل ہے، یہ ہے معرفت شہودی۔ پہلی قسم کی جو اللہ کی معرفت ہے وہ حسی ہے، دوسری اللہ کی معرفت عقلی ہے، کافر اور مومن سب برابر ہیں، اور خدا کی تیسری معرفت کا جو سٹیپ ہے وہ شہودی ہے۔ یہ معرفت شہودی دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ، دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اللہ اس انسان کو جو چھٹی حس عطا فرماتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس بظاہر، اور یہ سب سے کم چیز ہے۔ عقل اس سے بلند تر ہے، حس تو اس سے بھی بلند تر ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں میں، بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ چھٹی حس گواہی دے۔ وہ محبتیں ہیں جو چھٹی حس کو بیدار کرتی ہیں، وہ نفرتیں ہیں جو چھٹی حس کو بیدار کر دیتی۔ محبت بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ انی لاجد ریح یوسف، قرآن میں آیا ہے نا، اسے کہا یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرے حواس کام نہیں کرتے تو میرے بچوں یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ولما جاء، اور جب وہ آیا خوشخبری سنانے والا، اور اس نے اس کے چہرے پہ بیٹے کا کرتا ڈال دیا، فرتدت بہی بصیرہ، وہ آنکھیں اس کی روشن ہو گئیں، جن آنکھوں کو رو رو کے اس نے نابینا کر لیا تھا، ان آنکھوں کی روشنی پلٹی اس کرتے سے جو آ کے انہیں پہنچا۔ غنی روزے سے آ پیر کنارہ تماشا کن، یہ شعر سمجھنے کا، اگر سمجھ آئے تشریح کیا کریں، تشریح کریں تو شعر پھر گیدڑ ہو جاتا ہے۔ غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، غنی کشمیر کے شاعر ہیں، قیامت کے دن پیر کنارہ تماشا کن، کنعان مصر، اس کے بادشاہ وہ کہے گا اے اللہ عجیب تماشا ہوا کہ نور دیدہ اش روشن کنت چشم زلیخا را، جو نور تھا باپ کی آنکھوں کو اس نے نابینا کر دیا، اور زلیخا کی آنکھیں اس نور سے بیدار ہو گئی۔ اس نور نے غم سے اپنے باپ کی آنکھیں لے لی، اور اس نور کو دیکھ کر ایک خاتون کی آنکھیں کھل گئیں، اور اسے کہا کہ یہ ہے یوسف۔ اور اسے کہا کہ ھذا الذی، یہ ہے، اسے کہا باہر آؤ، اور یوسف آئے اور انہوں نے دیکھا، اور اسے کہا کہ فَھذا الذی لمتننی فیہ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی کہ میں کہاں دل دے بیٹھی۔ اللہ نے کہا جب انہوں نے دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئیں کہ ایسا آدمی، یہ ہوتا ہے چھٹی حصے، محبتیں بیدار کرتی ہیں، نفرتیں بیدار کرتی ہیں۔
اس چھٹی حص کو نہیں ماننا، نہ مانو۔ ہے کوئی اس کا جواب جو قرآن کہتا ہے کہ وہ وہاں سے فلسطین سے، وہ مصر سے کرتا چل رہا ہے اور فلسطین میں اس کی خوشبو، باپ کی آنکھیں، باپ کے حواس اسے سونگ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ حدیث میں بھی ایسی ہے، صحیح بخاری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور بڑے عرصے کے بعد جب بیٹا جوان ہو گیا تو ملنے کے لیے تشریف لائے، تو پوچھا کہ اسماعیل، تو بہو نے، جرہم میں ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ جو بہو تھی انہوں نے کہا کہ وہ جنگل گئے ہوئے ہیں شکار کرنے۔ فرمایا کیسی گزر بسر ہو رہی؟ اس نے کہا بہت خراب، یہ اور یہ اور یہ اور یہ۔ یہ عورتوں کی جو بری عادت ہے نا، یہ لے ڈوبتی ہے۔ اللہ نے فرمایا شاکر لانعمہ، وہ بندہ جو تھا ہمارا ابراہیم ہر چیز پہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا، پوری کائنات میں اس آدمی کو چن لیا اور ہم نے اسے نیکوں میں شمار کیا۔ اس میں شکر کا جذبہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اچھا بیٹا، وہ نہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہیں کہ غیر رتبت ایک چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں آدمی کی خوشبو پاتا ہوں، کوئی آیا تو نہیں؟ یہ چھٹی حص ہے۔ اور جب دوسری بیوی اس کے ہوتے ہوئے آئے، اسے کہا اللہ کا شکر ہے حضرت، یہ ہے، یہ آپ تشریف رکھیں۔ نہ وہ پہچانتی تھی نہ یہ پہچانتی تھی کہ میرے سسر ہیں۔ بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پانی رکھا اور گوشت رکھا اور کہا دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ اناج بھی رکھ دیتی، سب میں برکت ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا، اس لیے جب بھی مکہ مکرمہ جانا ہو پھل کھایا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اس شہر کو پھلوں سے رزق دے، اس شہر میں اصل کھانے کی خوراک پھل ہے، اس سے صحت بنتی، وہ بیماری کو دور کرتے۔ تو فرمایا کہ اچھا آپ کے شوہر واپس آئیں تو انہیں کہیں کہ ثبت، قائم رہنے دے اس چوکھٹ کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، ایک آدمی کسی کی خوشبو آتی ہے، ایسے کوئی مرد یہاں آیا ہے، یہ جو چھٹی حصہ ہے نا، اس نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی آدمی ہو کر گیا ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں شہودی، اسے ہی کہتے ہیں معرفت شہودی، کہ آدمی کو احساس خود پیدا ہوتا ہے، چھٹی حصہ ظاہر کرتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور زید سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا۔ یہ زیدی کے تو بیٹے تھے اسامہ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جھنڈا باندھا تھا اسامہ کا۔ اور اسامہ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو بات پھیل گئی کہ انتقال ہو گیا، پلٹے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری تھا، 16-17 سال کے تھے، مجھے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، دونوں ہاتھ مجھ پہ رکھ دیے میرے جسم پہ، اور پھر وہ دعائیں کرتے رہے، لیکن نہ میں سن سکا نہ وہ اونچا بول سکے، بس یہ میری اور ان کی آخری ملاقات۔ رات کو 3 مرتبہ ساری بیویاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علی آ گئے، علی آ گئے، نہیں آپ کے کام میں۔ تیسری مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، خواتین کہتی ہیں ہم دوسرے کمرے میں، دوسرے گھر میں چلی گئیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے قریب کیا کہ سر جھکاؤ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ اپنا کان رکھا، اور اتنی دیر مجھ سے باتیں آخری رات میں فرماتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت 30 سال کے کڑیل جوان تھے، فرماتے تھے پٹیاں پکڑنے کی وجہ سے اور سر جھکانے کی وجہ سے میرے سینے میں اور میری کمر میں درد شروع ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ادب سے میں سنتا۔
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تو طویل ہے، صبح کی نماز پڑھائی، اور سے انس رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، پیچھے ہٹے، تو ہمیں کہا پیچھے ہو جاؤ، ہم پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کبھی نماز میں ایسے نہیں ہوا۔ فرمایا میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا اور جنت میں سے اللہ نے مجھے جنت دکھائی اس دیوار میں، اور انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، وہ میرے قریب ہو گیا تو میں نے چاہا کہ وہ توڑوں اور تمہیں دکھاؤں جنت کے انگور ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ تمہارے یہاں کدو، گول کدو جیسے اتنے بڑے بڑے انگور تھے۔ اور پھر جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹا، میں نے تمہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ، جہنم کی تپش محسوس ہوتی تھی، اتنے قریب آ گئی تھی وہ۔ اور یہ منظر ختم ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کھڑے رہو اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں یہ جو لوگ دیے ہیں نا، جاہدتا و جاہدو، جہاد آپ نے بھی کیا ہے، جہاد انہوں نے بھی کیا ہے، ایمان یہ بھی لائے ہیں، ایمان آپ بھی لائے ہیں، یہ لوگ آپ سے کس طرح کم ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے اور انہیں نبوت نہیں دی، باقی کون سی چیز ہے جو آپ میں ہے اور ان میں نہیں ہے، اتنے پاک لوگ ہم نے آپ کو دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی حدیث ہمیں نہیں ملی۔ اللہ نے کہا کون سی کمی ہے ان میں سوائے اس کی ہم نے نبوت نہیں دی، باقی جو آپ کے دوست ہیں ان جیسا کون ہے؟ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسامہ کے والد، زید رضی اللہ عنہ کی اتنی چھٹی حص غالب تھی کہ یہ 7 بھائی تھے۔ ابن سیرین جو خواب بیان کرتے تھے، امام تھے نا، کہتے تھے ہم پہلی مرتبہ لڑکے سارے مدینہ منورہ حاضری دی تو زید رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے مسجد نبوی میں، اور فرمایا کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تو ہم نے تو سلام پیش کرنا تھا، ہاتھ چومنے تھے، بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو ہم 7 بھائیوں کو الگ الگ کیا، فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، اور تمہاری ماں ایک الگ ہے، اور تم اس سے واحد ہو۔ ہم حیران ہوئے کہ زید رضی اللہ عنہ کی جو فراست تھی وہ کیسے کام کرتی۔ یہ جو چھٹی حصہ ہے نا، آدمی دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ کئی مرتبہ دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ نفرت کیوں تھی، محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے قریب رہنا ہے، مدتوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس محبت میں کیا رمز رکھی تھی۔ یہ ہے شہودی ایمان، یہ ہے شہود، اور اس سے مومن کی معرفت شروع ہوتی ہے۔ مومن کا پہلا سفر اللہ کی معرفت میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کو جب مکمل کرتا ہے تو اس کی آخری منزل کا نام فنا ہے، اس آخری مقام کا نام ولایت ہے۔ 4 سفر کرتا ہے مومن، پہلا سفر اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور فنا کے مقام تک وہ پہنچتا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں کہ فانی فی اللہ ہو گیا، یعنی اس نے پہلا سبق مکمل کیا۔ 3 اسباق اس کے بعد اور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے آتا ہے دوسرے سبق کو انشاءاللہ آئندہ